عمرے کا لفظی معنی ہوتا ہے زیارت کرنا، قصد کرنا اور ارادہ کرنا۔ حضرات و خواتین، جب انسان بیت اللہ کی زیارت کے لیے چل کر جاتا ہے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے ارادے سے جاتا ہے تو یہی چیز عمرہ ہے۔ اب انسان جب عمرے کے لیے جا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ عمرہ کرنے سے پہلے، عمرے پر جانے سے پہلے عمرے کے اعمال کو سیکھ لے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ انسان جب کوئی کام سیکھ کر کرتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے، اور جب وہی کام سنت کے مطابق ادا کرتا ہے تو وہ عمل قبول ہو جاتا ہے۔ عمرے کی جس وقت ہم نیت کرتے ہیں تو اس میں بھی یہی کہتے ہیں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اے اللہ، میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان بنا اور اس کو قبول فرما۔ سامعین محترم، عمرے میں انسان کل 4 کام کرتا ہے۔ نمبر 1، احرام باندھنا، اور یہ شرط ہے عمرے کے لیے جیسے وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ نمبر 2، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یہ فرض ہے۔ نمبر 3، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 4، سر کے بال منڈوانا یا کتروانا، یہ واجب ہے۔ اب ان 4 کاموں کی تفصیل سمجھیں۔ پہلا کام ہے احرام باندھنا۔ پہلے مردوں کے احرام کا طریقہ سمجھیں کہ مرد حضرات گھر سے نہا دھو کر عام کپڑے پہن کر ایئرپورٹ جائیں، بورڈنگ والوں کے پاس جائیں گے، پاسپورٹ پر مہر لگوائیں گے، امیگریشن والوں کے پاس، پھر مرد حضرات کے پاس 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ یہ ان کے گھر کا ایک سامان ہے جو انہوں نے تیار کر کے جانا ہے۔ نمبر 1، مردوں کے پاس ایک سوٹ کیس ہونا چاہیے، اس کے اوپر ان کا نام ذرا بڑا سا کر کے، فلائٹ نمبر اور پاسپورٹ نمبر وغیرہ درج ہونا چاہیے، کیونکہ جس وقت وہ جدہ ایئرپورٹ پر جائیں گے اور وہاں پر ایک ہی جیسے ایک ہی کلر کے بہت سارے بیگ ہوں گے، سوٹ کیس ہوں گے، تو وہاں پر ان کو تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اگر انہوں نے اپنے سوٹ کیس کے اوپر اور اپنے بیگ کے اوپر اپنا نام، فلائٹ نمبر، پاسپورٹ نمبر لکھا ہوا ہوگا تو انہیں کسی بھی طرح کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ حضرات و خواتین، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بہت کام کی باتیں ہیں۔ نمبر 2، مرد حضرات کے پاس ایک بیگ گلے میں ہونا چاہیے جس میں موبائل، ٹکٹ اور کچھ رقم وغیرہ ہو۔ نمبر 3، ان کے پاس ایک ہینڈ کیری ہو اور ایک چھوٹا سا بیگ ہو جس میں 2 چادریں احرام کی اور ہوائی چپل آ جائے۔ ایک بات ضرور ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ جو 2 چادریں ہیں احرام کی اور ہوائی چپل ہے، عام طور پر جب گھر والے سامان کو پیک کرتے ہیں تو یہ احرام کی چادریں اور ہوائی چپل سوٹ کیس اور بڑے بیگ کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ حاجی اس وقت گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے، اپنا سامان جلدی جلدی جس وقت وہ بک کروا دیتا ہے، بعد میں خیال آتا ہے کہ اوہو، میری احرام کی چادریں تو سامان کے اندر چلی گئی ہیں، وہ تو اب ملیں گی جدے میں جا کے۔ اب حاجی بڑا پریشان ہوتا ہے اور وہاں ایئرپورٹ سے پھر مہنگے داموں اسے احرام مجبوری کی وجہ سے خریدنا پڑتا ہے۔ احرام کی چادریں کبھی بھی وہاں سامان کے اندر نہیں ڈالنی، بلکہ ہینڈ کیری جو آپ کے پاس ہے اسی کے اندر رہنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ मर्द हजरात घर में एहराम बांध कर उसकी प्रैक्टिस कर लें और हवाई चप्पल भी पहन लें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने कभी धोती पहले नहीं बांधी होती और वहां पर एयरपोर्ट पे लोग मशक कर रहे होंगे, इन्होंने घर में मशक की होती है तो ये चंद मिनटों के अंदर एहराम बांध लेते हैं क्योंकि पहले से प्रैक्टिस की होती है। और हवाई चप्पल को पहनकर चेक करना इसलिए ज़रूरी है कि बाज़ दफ़ा ये हवाई चप्पल इतनी टाइट होती है कि बंदा चले तो पाँव पर छाले पड़ जाते हैं, और बाज़ दफ़ा इतनी लूज होती है कि गर्मी की वजह से जब पसीना आता है तो ये बार बार उतर जाती है। सामीन मोहतरम, जितना मर्जी आपने पहले हवाई सफ़र किया हो, हर सूरत में जो वक़्त आपको बताया जाए उससे कम अज़ कम 4 घंटे पहले पहुंचना ज़रूरी है। जब आप एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे तो अपना सामान चेक करवाएंगे, कुछ वक़्त इमिग्रेशन में लगेगा, फिर आप लाउंज में पहुंच जाएंगे। अब आपने सिर्फ हवाई जहाज़ में बैठना है। गुस्ल घर से करके जाएं, वहाँ किसी से वज़ू वग़ैरह की जगह का पूछ लें। मर्द हजरात वज़ू करें, एहराम की चादरें पहनें, हवाई चप्पल पहनें, कपड़े और जूता जो तुम घर से पहन कर गए थे उस बैग में रखें जिसमें एहराम की चादरें और हवाई चप्पल थीं। अब मर्द हजरात वहाँ मस्जिद में जाकर 2 रकत नमाज नफल पढ़ें। पहली रकत में सूरह काफिरून और दूसरी रकत में सूरह इखलास पढ़ें। बैठे बैठे उम्रे की नीयत करें, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। ऐ अल्लाह, मैं उम्रे की नीयत करता हूँ, इसको मेरे लिए आसान भी बना और मेरी तरफ से कबूल भी फरमा। फिर 3 मरतबा ये तलबिया पढ़ें। लेकिन मोहतरम हजरातो ख़वातीन, अगर आप अरबी के अंदर उम्रे की नीयत नहीं कर सकते तो उर्दू में भी कर सकते हैं, पंजाबी में भी कर सकते हैं, अपनी मादरी ज़ुबान में भी कर सकते हैं। 3 मरतबा आपने तलबिया पढ़ना है। ये बात ज़हन के अंदर रहे कि 1 मरतबा ऊंची आवाज़ से पढ़ना शर्त है उम्रे के एहराम के लिए, और 3 मरतबा पढ़ना तलबिया सुन्नत है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अब हजरातो ख़वातीन, एक काम हो गया उम्रे का 4 कामों में से। ये बात ज़हन के अंदर रखें कि एहराम खोलना किसे कहते हैं और एहराम बांधना किसे कहते हैं। नीयत करने से और तलबिया पढ़ने से एहराम बंध जाता है, और हलक या कसर करवाने से एहराम खुल जाता है। ये जो चादरें हैं एहराम की, ये एहराम का लिबास हैं, ये एहराम नहीं है। सामीन मोहतरम, अब अगला मरहला ये है कि ख़वातीन एहराम कैसे बांधें। घर से नहा धोकर आम कपड़े पहने, पर्दे का एहतमाम करें, और घर से जाते हुए ख़वातीन के पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 स्कार्फ, 1 तिकोना रुमाल, नंबर 2 गले का पर्स, और नंबर 3 सूट केस होना चाहिए। ये जो स्कार्फ है ये इसलिए कहा जाता है कि औरत के बाल 70 में शामिल हैं, और एहराम की नीयत के बाद, एहराम बांधने के बाद औरत अपने सर पर अगर दोपट्टा, शाल और चादर लेगी तो हवा की वजह से उसके सर के जो बाल हैं वो जाहिर होने का बहुत खदशा होता है। इसलिए वो तिकोना रुमाल यानी स्कार्फ अपने सर के ऊपर बांध ले। इस तरह बांधे कि पेशानी पर कपड़ा ना हो। अगर दोनों कान छुप जाएं तो इसमें कोई हरज नहीं है। इसी तरह वो भी 2 रकत नमाज नफल पढ़ेंगी और उम्रे की नीयत करेंगी, तलबिया पढ़ेंगी,
اتنی اونچی آواز سے کہ صرف ان کے کانوں تک آواز پہنچے۔ اب الحمدللہ ایسی خواتین کا احرام بھی بند گیا ہے۔ اب وہ خواتین جو نماز نہ پڑھ سکتی ہوں وہ احرام کیسے باندھیں؟ محترم حضرات و خواتین، ایسی عورتیں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، لیکن ان کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آ گیا تھا۔ حج کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی پریشانی دیکھی تو آپ نے ان کو ایک چھوٹی سی بات سمجھا دی جو جامع ترمذی میں روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ پریشان نہیں ہونا، عورت حج اور عمرے کا ہر کام کر سکتی ہے سوائے طواف کے۔ ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے بیٹھے نیت کریں اور 3 بار تلبیہ پڑھیں، کیونکہ تلبیہ قرآن نہیں ہے، اور پھر یہاں سے جا کر اپنے ہوٹل میں رہے۔ اگر ساتھ جانا چاہتی ہے تو حرم کے باہر ایسی خواتین کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے، ہلکی سی جائے نماز ساتھ لے لیں اور وہاں پر بیٹھی رہے۔ کوئی بھی مشکل نہیں ہے، دین بہت آسان ہے۔ اب جب احرام بن گیا تو احرام کی پابندیاں کیا ہیں؟ محترم حضرات و خواتین، احرام کی کل 7 پابندیاں ہیں۔ نمبر 1، مرد حضرات احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، خواتین پہن سکتی ہیں۔ نمبر 2، مرد حضرات اپنے چہرے اور سر کو ننگا رکھیں گے، خواتین سر کو سکارف سے ڈھانپیں گی، لیکن چہرے پر کپڑا نہیں لگنے دیں گی۔ آج کل پی کیپ ملتی ہے جہاں سے حج عمرے کا سامان ملتا ہے، وہ لے لیں اور وہ اپنے سر پہ لگا لیں۔ نمبر 3، مرد و خواتین جسم کے بال نہیں کاٹیں گے، احرام کی حالت میں کنگھی نہ کریں۔ خارش کی صورت میں یا مسح کرتے وقت اگر کوئی بال گر جائے تو پریشان نہیں ہونا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ احرام کی 4تھی پابندی، مرد و خواتین اپنے ہاتھوں اور انگلیوں کے ناخن نہیں کاٹیں گے۔ 5ویں پابندی یہ ہے کہ مرد و خواتین خوشبو نہیں لگائیں گے، خوشبو والی کریم، صابن، ٹشو، ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کریں گے۔ احرام کی 6ٹھی پابندی یہ ہے کہ مرد حضرات احرام کی حالت میں بند جوتے، موزے، جرابیں، دستانے نہیں پہن سکتے، جبکہ خواتین پہن سکتی ہیں۔ 7ویں پابندی ان حضرات کے لیے ہے کہ جو میاں بیوی عمرے کے لیے جا رہے ہوں کہ وہ حالت احرام میں آپس میں ازدواجی تعلق قائم نہیں کریں گے اور ظن و شوئی کی کوئی بات بھی نہیں کریں گے۔ اب آپ نے صرف ہوائی جہاز میں بیٹھنا ہے، سر پر کپڑا نہیں لگنے دینا۔ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچ گئے، امیگریشن سے انشاءاللہ آج کل بندہ جلدی فارغ ہو جاتا ہے اور آپ بھی فارغ ہو جائیں گے۔ اپنا سامان اسی بس میں رکھیں جس میں آپ نے بیٹھنا ہے، یہ بڑی ہی اہم بات ہے۔ اپنے کمرے میں جائیں، آرام کریں، ایک دم طواف کے لیے نہ جائیں، کیونکہ محترم حضرات و خواتین اب تک آپ کو تقریباً 18 سے 20 گھنٹے ہو چکے ہیں، گھر سے لے کر اپنے ہوٹل تک اتنا ٹائم تقریباً آپ کو ہو چکا ہے، اور مزید آپ نے 3 سوا 3 گھنٹے لگا کے عمرہ کرنا ہے، اس لیے جلدی نہ کریں۔ آرام کے بعد ہوٹل سے وضو کریں۔ اگر غسل کرنا چاہتے ہیں تو صابن اور شیمپو استعمال نہ کریں۔ ڈوری والا تھیلا ہر مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے، جس میں ہلکی جائے نماز ہو وہ لے لیں، کیونکہ وہاں پر آج کل قالین نہیں ہے، اور ایک جوتا رکھنے کا تھیلا۔ تسبیح طواف گلے کے بیگ میں لیں اور خواتین اپنے پرس میں لے لیں، تھوڑے سے پیسے بھی لے لیں، اور پھر دیکھیں کہ احرام باندھنے والے لوگ کہاں سے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن کے اندر رکھیں،
کہ अपने होटल से विजिटिंग कार्ड लेना कभी भी ना भूलें। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ें, एतकाफ की नीयत करें, तलबिया पढ़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता बरामदे से उतर कर आगे चलें। जब बैतुल्ला शरीफ पर पहली नजर पड़े तो खूब दुआएं करें। ये कबूलियत दुआ का मौका है, इसलिए कि बैतुल्ला शरीफ के ऊपर जब पहली नजर पड़ती है तो उस वक़्त जो भी दुआ मांगे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे कबूल फरमाते हैं। हमारे बुजुर्गों ने एक बड़ी काम की बात की है, वो कहते हैं कि उस मौके पर कोई दुआ बंदे को याद रहती है और कोई दुआ नहीं याद रहती, इसलिए एक दुआ ये भी जरूर कर लें कि ऐ मेरे अल्लाह, अब इसके बाद मैं जो भी दुआ मांगूं मेरी उस दुआ को कबूल फरमा। मोहतरम हजरातो ख़वातीन, अब अगली बात यह है कि तवाफ कहां से शुरू करें। खाना काबा का वो कोना जिसमें हजरे अस्वद लगा हुआ है, पहले वहां काली पट्टी होती थी, अब वो खत्म हो गई। अब वहां पर सब्ज ट्यूब लाइट लगी हुई है। यहां से चंद कदम पहले मर्दों ने 3 काम करने हैं और औरतों ने 2 काम करने हैं। पहला काम तलबिया पढ़ना अब बंद कर दें। नंबर 2, उम्रे की तवाफ की नीयत करें। और मर्दों ने तीसरा काम ये करना है इज्तिबा, यानी अपना राइट शोल्डर दायां कंधा खाली करना है। अब चंद कदम आगे बढ़ेंगे तो फिर आपने इस तरह खड़ा होना है कि ग्रीन ट्यूब लाइट पीछे हो, सामने खाना काबा हो। अब आपने 3 काम और करने हैं। नंबर 1, हजरे अस्वद और बैतुल्ला का इस्तिकबाल। ये कैसे करना है? आपने हाथ उठाने हैं जिस तरह आप तकबीर तहरीमा के वक़्त उठाते हैं, और एक मर्तबा आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, और हाथों को छोड़ देना है। दूसरा काम करना है बैतुल्ला का इस्तिलाम। दोनों हाथों को कंधों तक उठाएं, गोया कि आपने हजरे अस्वद पर हाथ रखे हुए हैं। हाथों की हथेलियां बैतुल्ला की तरफ हों और फिर पढ़ें बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। दोनों हाथों को चूमें और हाथ छोड़ दें। नंबर 3, तवाफ शुरू कर दें इस तरह के आपके राइट में ग्रीन ट्यूब लाइट हो और आपके लेफ्ट में खाना काबा हो। 7 चक्कर लगाएं। मर्दों के लिए सुन्नत है कि पहले 3 चक्रों में रमल करें। रमल क्या है? कंधे हिलाकर चलना, छोटे छोटे कदम रखना और अकड़ कर चलना। जब आपने तवाफ शुरू कर दिया तो किताब देकर दुआएं न पढ़ें, क्योंकि इससे आपका रुख बदल जाएगा। तीसरा कलमा पढ़ें, चौथा कलमा पढ़ें, लेकिन दुनियावी बातें ना करें। हर चक्कर के आखिर में इस्तिलाम करें। सिर्फ अपना चेहरा खाना काबा की तरफ करें। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ें। 7 चक्कर जब आपके खत्म होंगे तो ये आपका 8वां इस्तिलाम होगा। सामीन मोहतरम, 2 बातें खूब अच्छी तरह समझ लें कि तवाफ के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। एक वुजू का होना शर्त है तवाफ के लिए, और दूसरा 7 चक्कर आप पूरे लगाएं। बाकी काम जो सुन्नत हैं अगर रह भी गए तो कोई हरज वाली बात नहीं है, लेकिन कोशिश ये करें कि ये सुन्नत वाले तमाम आमाल को भी पूरा करें। अब मर्द हजरात इस्तिबा खत्म कर दें। मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकत वाजिब तवाफ पढ़ें और वहां पहली रकत में सूरह काफिरून पढ़ें और दूसरी रकत में सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। हजरातों ख़वातीन, ये मकाम इब्राहिम क्या है? ये सुनहरे रंग का एक पिंजरा है, शीशे के अंदर एक पत्थर है, और आज भी उस पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दोनों पांव के निशान मौजूद हैं।
نوافل جس وقت آپ پڑھ رہے ہوں گے تو یہ آپ کی زندگی کی بڑی عجیب و غریب نماز ہوگی، کیونکہ اب تک آپ نے جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، اور آج بیت اللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ بڑی عجیب و غریب نماز ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد، نوافل سے فارغ ہونے کے بعد، وہاں ساتھ ہی آپ دیکھیں گے تو زمزم کے آپ کو بڑے بڑے کولر نظر آئیں گے۔ خوب پیٹ بھر کر آپ زمزم پئیں، خوب پئیں۔ روایت میں آتا ہے ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم جس ارادے کے ساتھ پیا جائے اللہ رب العالمین بندے کو شفا عطا کرتے ہیں۔ سامعین محترم، اب آپ نے جانا ہے صحیح کرنے کے لیے عمرے کے 2 کام آپ کے مکمل ہو چکے ہیں، لیکن صحیح کرنے سے پہلے بیت اللہ کا 9واں استلام کرنا یہ سنت ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے تو اردو میں لکھا ہوا ہوگا کہ صحیح کے لیے ادھر جائیں، صفا ادھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا پہاڑی پر جائیں، یہ پکا فرش بنا ہوا ہے، وہاں تیسرا چوتھا کلمہ پڑھیں، کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے خوب دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ بھی قبولیت دعا کا مقام ہے۔ صحیح کرنے سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں، اور تسبیح طواف ضرور لے لیں۔ صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے تو مروہ پہ پہنچ کے آپ کا 1 چکر ہو جائے گا، پھر مروہ سے واپس صفا پر آئیں گے تو آپ کے 2 چکر ہو جائیں گے۔ بعض لوگ ان 2 چکروں کو 1 چکر شمار کرتے ہیں اور اس طرح وہ 14 چکر لگاتے ہیں اور خود بھی ان کا سر چکرانے لگ جاتا ہے۔ جس طریقے سے بتایا گیا کہ صفا سے مروہ پر جائیں تو 1 چکر، مروہ سے صفا پر آئیں تو 2 چکر، پھر صفا سے مروہ کی طرف جائیں تو 3 چکر۔ اس طرح آپ نے 7 چکر پورے کرنے ہیں، اور ترتیب ذہن میں یہ رکھیں کہ سعی شروع ہوگی صفا سے اور ختم ہوگی مروہ پر۔ ایک بات جو بڑے کام کی ہے کہ سعی بغیر وضو کے ہو جاتی ہے۔ جن حاجی حضرات کو یہ مسئلہ پتہ ہوتا ہے وہ بڑی دعائیں دیتے ہیں۔ سعی کرتے ہوئے درمیان میں میلین احزرین، 2 سبز نشان، وہاں چھت پر بھی سبز ٹیوب لائٹ لگی ہوتی ہے، یہاں سے مرد حضرات ذرا تیز چلیں، خواتین عام رفتار کے اندر۔ یہاں سے گزرتے ہوئے یہ ہو سکے تو یہ دعا پڑھیں رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ سامعین محترم، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ طواف اور سعی کے درمیان آپ آرام کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے 3 کام ہو گئے، اب رہ گیا عمرے کا آخری کام، اور وہ ہے سر کے بال کٹوانا، منڈوانا یا کتروانا۔ محترم حضرات و خواتین، جس وقت آپ نے صحیح کر لی تو اب کسی بندے کو بھی واپس خانہ کعبہ کی طرف نہیں آنے دیتے۔ مروہ سے چلیں، جوتے پہنیں، 2-3 فرلانگ پیدل چلیں گے تو آگے نائیوں کی دکانیں ہیں، خاتون اگر ساتھ ہو تو اس کو ساتھ لے کر چلیں۔ اگر وہ کہے کہ میں ہوٹل میں جا کر اپنے بال کاٹ دوں گی تو ایسا نہ کرنے دیں، کیونکہ اگر وہ بھول گئی اور احرام کی پابندیوں میں سے کسی پابندی کی خلاف ورزی ہو گئی تو دم پڑ جائے گا، اس لیے اس کو ساتھ لے کر جائیں۔ اب آپ حلق یا قصر کے بارے میں یہ اصول سمجھیں کہ اگر بال 1 انچ سے زیادہ ہوں، 2 انچ ہوں، 3 انچ ہوں، تو 1 انچ بال کٹوا سکتے ہیں، یعنی قصر کروا سکتے ہیں، اور اگر بال 1 انچ سے چھوٹے ہوں تو اس طرح پھروانا ضروری ہے۔ عورت اگر محرم ہو یا بیوی ہو تو نائی سے کینچی لے کر گت کے آخر میں جو موٹے بال ہیں 1 انچ خود اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیں۔ الحمدللہ احرام کھل گیا، پابندیاں ختم ہو گئیں، الحمدللہ عمرہ مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہر مومن مسلمان کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔